یہ میرے پاس سنن ابی داود ہے، حدیث کا نمبر ہے 2350۔ یہ حدیث کس مقصد کے لیے ہے، اس حدیث کا مطلب کیا ہے لوگوں نے سمجھا نہیں، اور اس کو جوڑ دیا فجر کی اذان کے ساتھ اور کھاتے پیتے رہو، ایسا قطعی طور پہ نہیں۔ رسول پاک علیہ السلام کا فرمان ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اذا سمع احدکم النداء والاناء على يده فلا يدعه حتى يقضي حاجته منه۔ ترجمہ، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب تم میں سے کوئی بندہ ندا سنے، اس حدیث میں لفظ ہے ندا، پکار، جب کوئی ندا سنے، والاناء علی یدہ، اور برتن اس کے ہاتھ میں ہو، فلا یدعہ، وہ اس کو نیچے نہ رکھے، حتی یقضی حاجتہ منہ، یہاں تک کہ وہ بندہ اس برتن سے اپنی حاجت پوری کر لے، یعنی جو کچھ اس کے اندر ہو اس کو کھا لے، اس کو پی لے۔ یہ ہے حدیث مبارک، یہ حدیث برحق ہے، سنن ابی داود کی ہے، 2350 نمبر کی حدیث ہے۔ یہ کسی سے اوجل نہیں ہے، کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے، سب علماء کو پتا ہے۔ لیکن اتنا ظلم، اتنا ظلم، اتنا ظلم کہ اس حدیث کو اذان فجر کے ساتھ جوڑ دینا کہ جی ندا کا مطلب فجر کی اذان لینا، یہ اتنا ظلم ہے۔ یہ ندا کا مطلب فجر کی اذان نہیں ہے، ندا کا مطلب فجر کی اذان نہیں ہے۔ ندا کے مختلف مطالب شارحین نے بتائے، ان میں سے ایک مطلب ہے رات کی اذان۔ آپ نے کبھی گاؤں میں یا کبھی شہر میں بھی، میرے بڑی عمر کے بزرگ بیٹھے ہیں، کبھی دیکھا ہو رات تہجد کی اذانیں ہوتی ہیں؟ بولیے بھائی، اگر تہجد کی اذان ہو رہی ہو تو کون کہہ رہا ہے کہ پیالہ زمین پہ رکھ دو؟ ہم بھی کہتے ہیں پورا پیالہ اندر جانے دو، کیونکہ ابھی تو فجر بڑی دور پڑی ہے۔ اس کا تعلق اذان فجر کے ساتھ نہیں ہے، اس کا تعلق اذان لیل کے ساتھ ہے، نداء اللیل کے ساتھ ہے، رات کی اذان ہے۔ جی ہاں، کیسے پتا چلا کہ اس کا مطلب رات کی اذان ہے، فجر کی نہیں ہے؟ اس کی دلیل صحیح بخاری سے لیجئے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، صحیح بخاری 620 نمبر حدیث، یہ حفظ کر لیں حدیث کا نمبر۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما، فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ان بلالا ینادی بلیل، بلال رات کی اذان دیتے ہیں۔ تھوڑا سا دوہرا دیں، بلال لیل، فجر نہیں، ان بلالا ینادی بلیل، صحیح بخاری 620 نمبر حدیث۔ بلال کون سی اذان دیتے ہیں؟ بولیے تھوڑا سا ساتھ دینا، رات کی اذان۔ میرے آقا فرماتے ہیں فَكُلُوا وَاشْرَبُوا، بلال رات کی اذان دیتے ہیں، کھاتے پیتے رہو۔ تو ہمارے ہاں بھی کہیں رات کی اذان ہو تو کھاتے پیتے رہو؟ کتنا ظلم ہے اس بات کو فجر کی اذان سے جوڑنا اور لوگوں کے روزے توڑوانا، لوگوں کے روزوں کو باطل کرنا، کتنا بڑا ظلم ہے۔ آقا فرماتے اِنَّ بِلَالًا يُنَادِي بِاللَّيْلِ، بلال رات کی اذان دیتے ہیں، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا، کھاتے پیتے رہو۔ کب تک؟ کب تک؟ دوسرے صحابی ہیں عبداللہ ابن ام مکتوم، وہ فجر کی اذان دیتے ہیں، فرمایا حَتَّى يُنَادِيَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ، یہاں تک کہ عبداللہ ابن ام مکتوم اذان دے دیں۔ عبداللہ ابن ام مکتوم کون سی اذان دیتے تھے؟ فجر کی۔ فجر سے پہلے پہلے تک، عبداللہ ابن ام مکتوم کی اذان سے پہلے پہلے تک کھاتے پیتے رہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بلال اذان دیں تو کھاتے پیتے رہو، کوئی مسئلہ نہیں۔ ہاں مسئلہ کب ہوگا؟ حتیٰ ینادی ابن ام مکتوم، یہاں تک کہ عبداللہ ابن ام مکتوم ندا دے دے، اذان دے دے۔ عبداللہ ابن ام مکتوم کون سی اذان دیتے تھے؟ فجر کی اذان دیتے تھے۔ آقا علیہ السلام نے تو پابندی ڈال دی ہے، پابندی ڈالی ہے
کہ فجر کی اذان عبداللہ ابن ام مکتوم دے رہے ہیں تو اب نہیں کھا پی سکتے. حفظ کر لیں حدیث کا نمبر کیا ہے صحیح بخاری کا 600. اور ظالم بندہ سوشل میڈیا کا بدتمیز ظالم جو لوگوں کے روزے توڑواتا ہے, لوگوں کے روزوں کو باطل کرتا ہے, بالکل جاہل قسم کے لوگ جن کا علم سے تعلق تک کوئی نہیں, صرف کہیں کوئی ایک حدیث مل گئی, کوئی شرح نہیں پڑھنی, محدثین نے شارحین نے کیا تشریح کی ہے کسی طرف کوئی نظر نہیں, بس آنکھیں بند کر کے لوگوں کو فٹ کہہ دو جی فجر کی اذان ہوتی ہو تم کھاتے پیتے رہو. نبی پاک علیہ السلام نے بتایا نہیں, وہ جو ابو داود کی حدیث مبارک ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 23:50 اس کا تعلق فجر کے ساتھ نہیں ہے, اس کا تعلق رات کی اذان کے ساتھ ہے. اس کے اوپر دلیل بخاری کی 620 نمبر کی حدیث ہے. آقا فرماتے ہیں بلال رات کی اذان دیتے ہیں کھاتے پیتے رہو. کب تک کھاتے پیتے رہنا؟ یہاں تک کہ عبداللہ ابن ام مکتوم اذان دے دیں, کیونکہ عبداللہ ابن ام مکتوم فجر کے لیے اذان دیتے تھے. اب کھانے پینے کی اجازت نہیں ہے, اب نہیں کھا پی سکتے. ایسے جاہل قسم کے لوگ لوگوں کو مسئلے بتانے, اور لوگ بھی بلائنڈ فالوور ہیں, ون سائیڈڈ سنتے عمل کرنا شروع کر دیتے. یار علم تو سیکھ لے, اپنا علم تو پورا لے لے, ایک سائیڈ کی سن کے عمل کرنے دوڑ پڑتے ہیں. لوگوں کو نہیں پتا شارحین نے کیا لکھا ہے, کیا بیان کیا. اب اس کے اوپر دوسری دلیل کہ وہ جو حدیث مبارک ہے سنن نبی داود کی 23:50 اس کا تعلق فجر کے ساتھ نہیں رات کے ساتھ ہے, یعنی تہجد وغیرہ اس طرح کی کوئی اذان. اس کے اوپر ایک اور دلیل لیجئے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے سوال ہوا, استفتاء ہوا. مصنف عبد الرزاق حدیث کا نمبر ہے 7370. سئل ابن عباس عن الرجل يسمع الاذان وعليه ليل. عبداللہ ابن عباس سے پوچھا گیا ایسے بندے کے بارے میں کہ جس نے رات کی اذان سنی, کہ حضور وہ کیا کرے رات کی اذان. پھر لفظ سن لیجئے, یسمع الاذان وعلیہ اللیل, وعلیہ لیل, رات کی اذان اس بندے نے سنی, فجر نہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فتویٰ دیا فلیأکل, وہ کھاتا پیتا رہے, کیونکہ ابھی بڑی رات پڑی, ابھی تو صبح صادق نہیں ہوئی, فجر کا ٹائم ہی شروع نہیں ہوا, وہ کھاتا پیتا رہے. یہی سنن نبی داود کی حدیث 23:50 کی شرح معالم السنن کے اندر علامہ خطابی رحمۃ اللہ علیہ نے یہی بات بیان کی ہے کہ 23:50 حدیث ابو داود کا تعلق فجر کی اذان کے ساتھ نہیں ہے, رات کی اذان ہے. یہی بات مرقات کے اندر ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی. 23:50 سنن نبی داود کی حدیث کا تعلق فجر کی اذان کے ساتھ نہیں رات کی اذان کے ساتھ تعلق ہے. یہی بات فیض القدیر شرح الجامع الصغیر کے اندر علامہ عبد الرؤف مناوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بات بیان کی. ابو داود کی 23:50 نمبر کی حدیث, اس کا تعلق فجر کی اذان کے ساتھ نہیں ہے, کس کے ساتھ ہے آپ بتائیے؟ دلائل تو دے دی ہے نا, بخاری سنا دی ہے, مصنف عبد الرزاق سنا دی, معالم السنن سنا دی, مرقات سنا دی, فیض القدیر بیان کر دیا. 23:50 سنن ابی داود کی حدیث کا تعلق اذان فجر کے ساتھ نہیں, جس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنی حاجت پوری کر لو, کوئی پیالہ وغیرہ برتن ہے تو کھا پی لو, اس کا تعلق رات کی اذان کے ساتھ ہے, تہجد وغیرہ کے ساتھ. اس پر دلیل بخاری کی 620 نمبر کی حدیث اور مصنف عبد الرزاق کی 7370 حدیث ہے, اور دیگر شارحین ابی داود نے, علامہ خطابی معالم السنن کے اندر بیان کرتے ہیں, مرقات کے اندر ملا علی قاری بیان کرتے ہیں, فیض القدیر کے اندر علامہ عبد الرؤف مناوی بیان کرتے ہیں کہ جس سرکار نے جس برتن سے کھانے پینے کی بات فرمائی ہے وہاں ندا, وہاں اذان کا مطلب فجر کی اذان نہیں ہے, بلکہ کون سی اذان ہے؟ رات کی اذان ہے. یہ فجر کی اذان میں کھاتے پیتے رہنا یہ تو قرآن کے خلاف ہے, یہ تو محبوب علیہ السلام کے فرمان کے خلاف ہے. میں آپ کے سامنے قرآن پاک رکھتا ہوں, توجہ رکھیے گا. پارہ 2 سورہ البقرہ آیت نمبر 187. اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے وَكُلُوا وَاشْرَبُوا, سنیے گا قرآن کریم, اور ایسے جاہلوں سے بہت دور رہیں جو حدیثوں کے مطلب چینج کرتے ہیں. سورہ البقرہ پارہ 2 سورہ آیت نمبر 187 کا حصہ ہے. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ. رب فرماتا ہے کھاؤ پیو یہاں تک کہ سفیدی کا ڈورا سیاہی کے ڈورے سے الگ ہو جائے, صبح پو پھٹنے کے وقت.
اور پھر رات تک اپنے روزوں کو پورا کرو۔ سنن ابی داود کی 23-50 کو اگر کوئی فجر کے ساتھ جوڑتا ہے حدیث کو کہ فجر کی اذان کے وقت بھی کھاتے پیتے رہو، یہ تو مطلب لینا ہی اس قرآن کی آیت بقرہ پارہ 2 آیت نمبر 187 کے خلاف ہے۔ رب فرماتا ہے کھاتے پیتے رہو، کب تک؟ جب تک رات دن سے جدا نہ ہو جائے۔ رات دن سے کب جدا ہوتی ہے کوئی بتائیں گے آپ میں سے؟ جب صبح صادق ہوتی ہے۔ جب صبح صادق ہوتی ہے تو رات الگ ہوتی ہے، دن الگ ہوتا ہے، اس وقت تک کھاتے پیتے رہو۔ اچھا، جب صبح صادق ہو گئی، صبح صادق ہو گئی، فجر کا ٹائم شروع ہو گیا، اب کیا کرنا ہے؟ رب فرماتا ہے ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر رات تک روزہ پورا کرو۔ رات تک کب؟ مغرب تک، غروب آفتاب تک روزہ پورا کرو۔ یہ تو قرآن کی آیت بالکل واضح، پتہ نہیں کہاں لوگوں کی مت ماری گئی ہے، احادیث طیبات کے مفاہیم ہی لوگوں کو غلط بیان کر رہے ہیں۔ تو ابو داود کی 23-50 حدیث کا تعلق فجر کے ساتھ نہیں ہے، رات کے ساتھ ہے، یہ قرآن بھی بتاتا ہے۔ اسی طرح مسلم شریف کے اندر 2 حدیثیں ہیں، مسلم کی حدیث نمبر 2546 اور 2547، اس کے اندر بھی بالکل واضح طور پر بتایا گیا کہ جب صبح صادق ہو گئی اب نہیں کھا پی سکتے، اب کھا پی نہیں سکتے، اور اس سے پہلے اگر صبح صادق سے پہلے رات کی کوئی اذان ہوئی جیسا کہ حضرت بلال دیتے تھے تو اس میں کھا پی سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ صحیح مسلم 2546 نمبر حدیث ہے، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں لا یغرنکم من سحورکم اذان بلال، فرمایا بلال کی اذان تمہیں تمہاری سحری سے دھوکے میں نہ رکھے۔ مطلب تم یہ سمجھ بیٹھو کہیں کہ یہ فجر کا ٹائم شروع ہو گیا تو تم سحری روک دو، فرمایا نہیں، تمہیں دھوکے میں نہ رکھے اذان کی، بلال کی اذان، وہ تو رات کی اذان دے رہے، ایک یہ چیز نہ دے، ایک ہوتی صبح صادق اور اس سے پہلے ایک آتی ہے صبح کاذب، یہ علمی بات ہے، توجہ رکھیے گا۔ صبح کاذب کیا ہوتا ہے؟ باقاعدہ فجر کا ٹائم شروع ہونے سے کچھ دیر پہلے ایک روشنی آتی سفیدی، آپ نے تو ایکسپیرینس نہیں کیا ہوگا، جو کھلے ایریاز میں رہتے ہوں گے شاید انہوں نے ایکسپیرینس کیا ہو، سفیدی آتی ہے، وہ یوں مستطیل ہو جاتی ہے سیدھی، وہ صبح کاذب ہے۔ اس کے بعد پھر اندھیرا آ جاتا ہے، اس وقت ابھی فجر کا وقت شروع نہیں ہوتا، اس کی بھی نشاندہی نبی پاک علیہ السلام نے فرمائی۔ اس کے بعد آتی ہے صبح صادق، فجر کا ٹائم، وہ جب سفیدی آتی ہے نا تو لمبائی میں نہیں آتی، وہ چوڑائی میں جاتی ہے۔ اس بارے میں آقا علیہ السلام نے فرمایا بلال کی اذان تمہیں سحری سے دھوکے میں نہ رکھے، یعنی بلال رات کی اذان دیتے جیسے بخاری 620 نمبر حدیث میں بیان ہوا، تو کھاتے پیتے رہو، کوئی مسئلہ نہیں۔ ولا بیاض الافق المستطیل ہاکذا، اور فرمایا اس طرح سیدھی جو سفیدی ہے نا سیدھی، وہ بھی تمہیں دھوکے میں نہ رکھے، صبح کاذب، یعنی ابھی فجر کا وقت شروع نہیں ہوا، ابھی سحری کا ہے، کھاتے پیتے رہو حتی یستطیل ہاکذا، یہاں تک کہ وہ سفیدی یوں چوڑی ہو جائے۔ پھر وہ جو راوی تھے نا حماد، انہوں نے ہاتھ کا اشارہ کر کے بتایا معترضہ، چوڑائی کی طرف چلی جائے، کہ اس وقت جا کے صبح صادق کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کا مضمون وہ 2547 کے اندر بھی موجود ہے۔ مفہوم کیا ہے دونوں حدیثوں کا؟ مفہوم بالکل کلیئر ہے کہ فجر صبح صادق کا وقت شروع ہو چکا، تو اب حدیثوں کی روشنی میں، مسلم شریف 2546 2547 کی روشنی میں، سورہ البقرہ آیت نمبر 147 کی روشنی میں، پورا پیالہ اندر کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، ایک لقمہ کھانا بھی حرام اور ایک گھونٹ پانی نیچے اتارنا بھی حرام۔ رہی بات سنن ابی داود کی حدیث 23-50 کہ آقا فرماتے کھاتے پیتے رہو، جب ندا سنو تو اس کا مطلب فجر کی اذان نہیں ہے، اس کا مطلب رات کی اذان ہے۔ صحیح بخاری 620 نمبر کی حدیث، آقا فرماتے ہیں بلال رات کی اذان دیتے ہیں، کھاتے پیتے رہو، یعنی تہجد وغیرہ کی اذان۔ عبداللہ ابن ام مکتوم فجر کی اذان دیتے ہیں، اس وقت کھانا پینا اب اجازت نہیں ہے۔ یہ پورا مفہوم ہے سنن ابی داود کی حدیث نمبر 23-50 کا۔ میں امید کرتا ہوں آپ خود بھی اس کو ذہن میں رکھیں گے۔